تو انہوں نے کیا کیا، 3 مکر اور 3 فریب پہلے ایجاد کیے اپنے آقاؤں سے زکوٰۃ و خیرات لینے کے لیے اور امت مسلمہ کو مشرک قرار دینے کے لیے، کہ پہلے مشرک قرار دیں گے، پھر اسلام کی دعوت دیں گے، دعوت دے کے آپ کو فرقے میں لائیں گے تو آقاؤں سے زکوٰۃ و خیرات وصول کریں گے۔ یہ ہے ان کا پھنڈا۔ تو 3 پھنڈے ایجاد کیے گئے۔ پہلا کیا کیا گیا کہ قرآن کی بعض وہ آیتیں جو بتوں کے تعلق سے آئی، مشرکین کے تعلق سے آئی، ان آیتوں کی انہوں نے من معنی تفسیریں کی، من معنی تراجم اس کے کیے، اور اس کو کیا کیا، اولیاء اکرام اور اہل سنت و جماعت پر فٹ کر دیا۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا۔ یہ بالکل ویسا ہی کام کیا جو خارجیوں نے کیا تھا۔ خارجیوں نے بھی حضرت علی کو کافر کہا، تو صرف ایسے نہیں کہہ دیا کہ علی تم کافر ہو، ان کے پاس بھی بظاہر دلیل تھی، بظاہر، حالانکہ وہ دلیل غلط تھی، لیکن یہ ان کا بھی ایک فریب تھا، مکر تھا ان کا، ایک ان کا پھنڈا تھا۔ انہوں نے کہا علی تم نے امیر معاویہ سے صلح کی، اور صلح کے وقت تم نے جو ہے حضرت ابو موسیٰ شریک صاحب یہ ان کو حکم بنایا، کہا کہ یہ حکم ہے، یہ جو فیصلہ کرے ہم منظور کریں گے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ قرآن عظیم میں ان الحکم الا للہ، حکم نہیں سوائے اللہ کے، تو اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلنا۔ تو علی تم نے اس آیت کا جو ہے مخالفت کی، اس آیت کے تحت تم اسلام سے خارج ہو گئے۔ دیکھیے علی کو کافر کہنے کے لیے ان کے پاس بھی دلیل تھی، اور آج کے بھی بدعقیداؤں کو آپ کو مشرک کہنے کے لیے دلیل ہے، لیکن دونوں کا فرق کیا ہے، واضح فرق کیا ہے کہ نہ حضرت علی کافر تھے، نہ ہم مشرک و کافر ہیں۔ وہاں آیت سے غلط استدلال کیا گیا، اور یہاں بھی آیتوں سے غلط استدلال کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی بہترین میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ خود جس نے اس کام کی ایک بنیاد رکھی، اس کو خود یہ اعتراف کرنا پڑا، اور اس کی زبان سے نکلا۔ ایک کتاب میں یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نام ہے حکایات اولیاء۔ کیا نام ہے؟ حکایات اولیاء۔ 3 ایڈیشن اس وقت میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک دوسرا ایڈیشن ہے۔ ایک ایک کتاب کے کئی ایڈیشن رکھتا ہوں میں، تاکہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ، کسی سے تو مطمئن ہو جا تو بھائی۔ یہ دوسرا ایڈیشن ہے، یہ تیسرا ایڈیشن ہے، یہ سب الگ الگ پریس کے چھپے ہوئے ہیں۔ صفحے نمبر ان پریسوں کے اعتبار سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ یہ کتب خانہ نعیمیہ دیوبند کا چھپا ہوا ہے۔ اس کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں، یہ کس کی لکھی ہوئی ہے کتاب؟ کس کی لکھی ہوئی ہے کتاب؟ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی، حکیم الامت ہے دیوبند کے، معتبر ہے نا بھائی؟ یا تو پھر ہاں، اگر کتاب معتبر نہیں ہے ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک تو معتبر نہیں، ان کے نزدیک معتبر ہے، حکیم الامت ہے، ان کے مجدد ہے۔ اور اگر یہ واقعہ انہوں نے جھوٹا لکھا ہے تھانوی صاحب نے، تو پھر یہ حکیم الامت نہیں ہے، مجدد نہیں ہے۔ اور صحیح لکھا ہے تو پھر دیکھیں کس کو، ان کے سچ کی بنیاد پر، اور یقیناً سچ ہی ہے یہ، میں تو سچ ہی کہتا ہوں اس کو، پھر کون سی شخصیت خطرے میں آتی ہے۔ دیکھیے یہ صفحہ نمبر اس کا 98 اور 99، انشاءاللہ اسکرین پہ بھی اسکین پہ ڈال دیں گے ہم، صفحہ نمبر 98 اور 99۔ حکایت نمبر 59۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب نے فرمایا، خان صاحب ایک راوی ہے جن سے روایت نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقوۃ الایمان اول عربی میں لکھی تھی۔ تقوۃ الایمان یہ پہلی کتاب ہے جو دیوبندیوں نے بھی چھاپتے ہیں، اس کو اہل حدیث بھی چھاپتے ہیں، دونوں فرقے کے چھاپتے ہیں، جماعت اسلامی والی بھی چھاپتے ہیں۔ اور اس کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے ہندوستان کے شرک کو ختم کیا گیا، ہندوستان میں شرک ہو رہا تھا۔ یہ پہلی کتاب ہے جس نے ہندوستان میں شرک کے خلاف لکھی گئی اور شرک کا قلعہ کما کر دیا صاحب۔ مگر خود اس کتاب کے بارے میں اشرف علی تھانوی صاحب کی کیا گواہی ہے، ذرا سن لیجیے۔ کہتے ہیں کہ مولوی اسماعیل صاحب نے تقوۃ الایمان اول عربی میں لکھی تھی، چنانچہ اس کا ایک نسخہ میرے پاس اور ایک نسخہ مولانا گنگوہی کے پاس تھا، اور ایک نسخہ مولوی نصر اللہ خان خوارجی کے کتب خانے میں بھی تھا۔ اس کے بعد مولانا نے اس کو اردو میں لکھا، اور لکھنے کے بعد اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا، جن میں سید صاحب، مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب، مولانا محمد یعقوب صاحب، مولوی فرید الدین صاحب مراد آبادی، مومن خان، عبداللہ خان علوی، استاد امام بخش صاحبائی و مملوک علی صاحب بھی تھے۔ یہ کون کون تھے، یہ سب کا تھانوی صاحب نے ذکر کیا کہ یہ لوگ تھے، فلاں مولوی صاحب، فلاں مولوی صاحب، یہ سب کو مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے جمع کیا۔ تقوۃ الایمان کتاب اردو میں لکھی، اردو میں ڈھالی، اور وہ کتاب اردو میں کرنے کے بعد ان سب کو جمع کر کے کیا کیا، ان کے سامنے تقوۃ الایمان پیش کی۔ یہ سارے اپنے جو خاص اندر گراؤنڈ کے جو
رازدار لوگ تھے، ان کو جمع کیا اور پھر وہ تقوۃ الایمان ان کے سامنے پیش کی اور کہا کہ، اور فرمایا میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں. کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں الفاظ کیسے ہیں، تو کچھ جگہ تیز آ گئے ہیں، تھوڑے سخت الفاظ بھی آ گئے ہیں، اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے، یعنی میں بہت شدت اختیار کر گیا ہوں، شدت میں بہت آگے بڑھ گیا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ وہ تشدد کیا ہوا اور وہ تیز الفاظ کیا ہے. مثلاً ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے. کتنا صاف واضح قرار ہے کہ شرک خفی سے جس سے مسلمان کافر نہیں ہوتا، مشرک نہیں ہوتا، تو اس کو کیا کر دیا، جو شرک خفی تھا اس کو، شرک خفی کو شرک جلی کر دیا. یہ لکھ دیا صاحب انہوں نے، بتائیے الٹا پلٹا ہی کر دیا انہوں نے. ان کے گھر کا دین تھا، ان کی سمجھ کے حساب سے جو تھا انہوں نے کر دیا. پھر کہتے ہیں کہ ان وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شوری ضرور ہوں گی. کہتے ہیں کہ یہ سب گڑبڑ ہو گئی. ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا گڑبڑ کی. جس سے آدمی مشرک ہوتا نہیں میں نے ان چیزوں کو لکھ دیا مشرک ہو جائیں گا، جس سے آدمی کافر ہوتا نہیں میں نے کہہ دیا کافر ہو جائیں گا. تو اس وجہ سے کیا ہوں گا، جیسی کتاب چھپیں گی تو شورش ہوں گی، آگ لگ جائیں گی، گڑبڑ ہو جائیں گی، لوگوں میں فتنہ فساد برپا ہوں گا. اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو میں 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا. اگر میں یہاں رہتا تو میں ان مسائل کو پھر حل کر لیتا، اس کو بیان کرتا صحیح طریقے سے. لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے اور وہاں سے واپسی کے بعد عزم جہاد ہے، اس لیے اس کام سے معذور ہوں. اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا اس بار کو اٹھائیں گا نہیں، اس لیے میں نے کتاب لکھ دی ہے. گو اس سے شورش ہوں گی. کتاب لکھ دی ہے، کتاب کو صحیح کر نہیں سکتا، پروف ریڈنگ کرنے کا ٹائم نہیں ہے. جو غلط مسئلے غلط باتیں لکھ دی، جو شرک نہیں ہے اس کو شرک کہہ دیا، اس کو صحیح کرنے کا ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ حج کے لیے میں جا رہا ہوں. کتاب ویسی چھپیں گی تو کیا ہوں گا، شورش ہوں گی. لیکن کیا ہے، اب آگے ذرا سنیے ان کے الفاظ. کہتے ہیں کہ گو اس سے شورش ہوں گی مگر توقع ہے کہ لڑ بھڑ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کتاب چھاپ دو، میری امید یہ ہے کہ وہ چھپ جائے، لیکن بعد میں خوب لڑیں گے اور بعد میں کیا ہوں گا، دھیرے دھیرے خود ہی پھر ٹھیک ہو جائیں گے. مگر آج 150 سال سے اوپر کا زائد کا عرصہ ہو گیا، آج تک ٹھیک نہیں ہوا. ایسا فتنہ بو کر گئی ہے تقوۃ الایمان کی شکل میں. اور اہل حدیث اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے. دارالسلفیہ سے جو نسخہ چھپتا ہے اس پہ مختار ندوی جو اہل حدیث کا ایک مولوی ہے، وہ اس کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ اس کتاب کے ذریعے 1400 سال میں پہلی بار ہندوستان میں اسلام کا صحیح چہرہ نمودار ہوا. اس سے پہلے اسلام بھی نہیں تھا صحیح طریقے سے ہندوستان میں، بھائی اس کتاب سے. اور اس کتاب کا مصنف خود کیا کہہ رہا ہے کہ اس کتاب سے تو جھگڑے ہوں گے، سورش ہوں گی، لیکن توقع اور امید یہ ہے کہ لوگ لڑ بھڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے، ہاں مان جائیں گے لوگ. اندازہ لگائیے، خود مصنف کو اقرار ہے، اور لکھنے والا کوئی چلر چھاپ مولوی نہیں ہے، حکیم الامت ہے. یہ بات دھیان دیں آپ، لکھنے والا معتبر شخص ہے اور آج تک کتابیں چھپ رہی ہے. 3 ایڈیشن تو میں آپ کو یہاں دکھا چکا ہوں. پھر آگے کہتے ہیں یہ میرا خیال ہے، اگر آپ حضرات کی رائے اشاعت کی ہو تو اشاعت کی جائے، ورنہ اسے چاک کر دیا جائے. یا تو پھاڑ کے پھینک دو، چاک کرنا ہے یعنی پھاڑ کے پھینک دو، یا اگر آپ کی مرضی ہو تو چھاپ دو. بتائیے کیا کرنا چاہیے تھا؟ یا تو چھاپنا نہیں تھا، اور اگر چھاپنا تھا تو اس چیزوں کو جو غلط تھی اس کو درست کرتے، لیکن دونوں چیزیں نہیں ہوئی. کیا ہوا؟ کہتے اس پر ایک شخص نے کہا کہ اشاعت تو ضرور ہونی چاہیے مگر فلاں فلاں مقام پر ترمیم ہونی چاہیے. اس پر مولوی عبدالحی صاحب، شاہ اسحاق صاحب اور عبداللہ خان علوی اور مومن خان نے مخالفت کی اور کہا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں، صحیح کرنے کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ایز اٹ از جیسی ہے ویسی رہنے دیجئے. اس پر آپس میں گفتگو ہوئی اور گفتگو کے بعد بالاتفاق یہ طے پایا کہ ترمیم کی ضرورت نہیں اور اسی طرح شائع ہونی چاہیے. چنانچہ اس کی اشاعت اسی طرح ہو گئی. وہی گڑبڑ والی کتاب چھپی، اور اس گڑبڑ والی کتاب جس میں شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا، آج وابلے لے کے دوڑتے ہیں، دیکھو یہ شرک لکھا ہے تقوۃ الایمان میں، اور تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کہ اسی کتاب کو بنیاد بنا کے تم ہم سے مناظرہ کر لو. تو بہرحال یہ کتاب چھپ گئی اور نتیجہ کیا ہوا؟ شرک خفی کو شرک. اور یہ کون سی ادا تھی، کون سی حرکت تھی؟ آئیے بخاری سے بتاتا ہوں میں کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے کیا گل کھلایا.
کہ جو شرک کام نہیں تھے اس کو شرک کہہ دیا انہوں نے. یہ آئیے بخاری دیکھیں. اب بخاری سے میں بات آپ کو پیش کر رہا ہوں. بخاری اور باب ہے قتل الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجت علیہم. یہ باب کے تحت امام بخاری حدیث لاتے ہیں. اللہ رب العزت کا پہلے قرآن کی ایک آیت نقل کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے وقول اللہ تعالی وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کسی قوم کو ہدایت کے بعد گمراہ نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جب کسی کو ہدایت دے دے کسی قوم کو تو اس کو گمراہ نہیں کرتا، یہاں تک کہ جب تک ظاہر نہ کر دے کہ انہیں کس چیز سے بچنا ہے اس وقت تک وہ گمراہ نہیں کرتا. اس آیت کے تحت یا دوسرے لفظوں میں کہہ دیں کہ امام بخاری اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ حدیث نقل کرتے کہتے وقال ابن عمر یرحم شرار خلق اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر صاحب یہ رسول کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ خارجی ہے. وہی خارجی جنہوں نے حضرت مولا کائنات کو قرآن کی آیت سے غلط استدلال کر کے کافر کہا تھا. بدترین تھے کہ جنہوں نے مولا کائنات جو سراپا ایمان ہے ان کو کافر کہا تھا. امیر معاویہ کو بھی کافر کہا، بعض صحابہ کرام کو بھی کافر کہا. تو عبداللہ ابن عمر انہی خارجیوں سے مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں بدترین مخلوق خارجی ہے. اور وہ بدترین کیوں ہے؟ وقال انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین. اس لیے وہ بدترین ہے کہ وہ قرآن کی آیتیں جو بتوں کے بارے میں مشرکوں کے بارے میں آئی وہ مومنوں پر چسپا کرتے ہیں، وہ مومنوں پر فٹ کرتے ہیں. اور وہی کام مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان میں کیا ہے کہ جو شرک نہیں تھے بتوں کے بارے میں تھا مشرکین کے بارے میں تھا انہی آیتوں سے استدلال کر کے مسلمانوں پہ شرک جلی کے فتوے لگائے ہیں، شرک کے فتوے لگائے ہیں. وہی کام انہوں نے کیا.